ویسے سید دنیا دار کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا کسی نے؟ ہاں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. 2 سبب میں بتا دیتا ہوں. پہلا، جہاں تک میں نے واچ کیا، غور کیا، سید لالچی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس کے گھر کے بھی اخراجات ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ ہے نا؟ تو اس کے لیے اللہ نے فرض کیا مال غنیمت کا 5% خمس. 5% بولیے خمس. پاکستانی حکومت، ہر سیاسی پارٹی رسول اللہ کے ہاں جواب دے، اور ہر انسان جو آواز نہیں اٹھا رہا، خصوصاً علماء. سادات کا حصہ ہے 5% مال غنیمت میں سے. اور تمام معدنیات میں، چاہے وہ پاکستان سے سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، تانبا نکل رہا ہے، لوہا نکل رہا ہے، نمک نکل رہا ہے، پیتل نکل رہا ہے، جو کچھ نکل رہا ہے معدنیات، اس کا 5% آل رسول کا حق ہے. یہ رسول اللہ نے فرض کیا، میں نے نہیں. یاد رکھ لیں، سادات کو آپ نے ان کا حق دینا چھوڑ دیا. پہلا شخص جس نے خمس بند کیا وہ یزید ہے. پھر لوگ اپنے مال میں سے 5% سادات کی خدمت میں پیش کرتے تھے. امام زین العابدین، امام جعفر صادق، سب کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا. لیکن آج آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تسی تقریر کرو پیسے لوٹانے میں، تاکہ ہمارا بھی نام آئے کہ ہم سیدوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی حیا کرو، ہمارا حق ہمیں لوٹاؤ، ہم پہ احسان نہ کرو. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ سید کی خدمت سعادت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، احسان سمجھ کے نہیں کرتے. اور سید کی خدمت کے لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھا تفسیر مدری میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی تصدیق کی. وہ فرماتے ہیں کہ سادات کی خدمت کے لیے ہرگز نہ دیکھا جائے وہ غریب ہے یا امیر ہے. سید کی خدمت سرکار کی خدمت سمجھ کے کی جائے. آگے وہ سید کا معاملہ ہے کہ اپنی ذات پہ خرچتا ہے، یہ غریبوں پہ لوٹا دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں آ رہی؟ تو عقیدہ درست رکھیں. غوث العظم ہو یا ان کے بعد کے اولیاء ہو، سادات، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے.